زماں تمہارے لیے، عقیل و مکہ تمہارے لیے، چنید و چنا تمہارے لیے، ٹیلر میں زبا تمہارے لیے، بدن میں گچا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلے کے اعلیٰ حضرت، مسئلے کے اعلیٰ حضرت، مفتی عباس رضا صاحب زندہ باد۔ توجہ ہے سارے لوگوں میلاد حضور کا، آقا کریم کی ولادت کا جشن ہے، اور پڑے ہوا نوٹ نہ تھا بیٹے، 2-3 جگہ سے اسے جیب میں رکھ لو تاکہ دوبارہ کوئی لے جا کے لے جائے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، میرے حضور کا میلاد، حضور آئے ہیں، کائنات مسکرانے لگے، میرے نبی کا کرم کائنات کے ذرے ذرے، کائنات کے ذرے ذرے پہ حضور کا کرم۔ میں بنا کسی قید کی پابندی کے ایک بات کہتا ہوں، پوری دنیا کے ہر شخص کو اپنے گھر کے دروازے پہ حضور کی آمد کا جھنڈا ضرور لگانا چاہیے، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ سب پہ میرے نبی کا احسان ہے۔ اگر کوئی یہ کہے مجھ پہ نہیں ہے تو پھر سنو کس پہ نہیں ہے؟ جس کے آنگن میں بیٹی مسکرا رہی ہے تو اس پہ لازم ہے وہ حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے، کیونکہ آنگن میں بیٹیوں کے مسکرانے کی آواز یہ مدینے والے کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر آج کوئی ماں جوتا لے کے بیٹے کے منہ پہ مارتی ہے اور بیٹا مسکرا کے گردن جھکا کے کھڑا ہے تو یہ تیرا کمال نہیں، یہ مدینے والے کا کمال ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ ہاں، اور اگر باپ چراہے پہ بیٹے کے تھپڑ مار دے اور بیٹا گردن جھکا تو پھر بھی مسکرا کے کہے ابا ہے میرا، تو پھر یہ کمال باپ کا نہیں، یہ کمال آمینہ کے لال کا ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا، کیوں اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض، فرمایا پھر باپ کا چہرہ دیکھو، اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ لینا پیدا کرنے والا خدا بھی تم سے راضی ہے، پیدا کرنے والا خدا بھی تم سے راضی ہے۔ تو جسے باپ ملا وہ جھنڈا لگائے، جسے ماں ملی وہ بھی جھنڈا لگائے، جسے بیٹی ملی وہ بھی جھنڈا لگائے، اور جسے آزادی ملی وہ بھی جھنڈا لگائے۔ ورنہ تاریخ تو یہاں تک رکھی ہے، دنیا ایران کے قصے پڑھتی ہے، دنیا یونان کی کہانیاں سناتی ہے، بڑے بڑے طبیبوں کی داستانیں اٹھا کر کے دیکھو، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے بڑے ادب کے شہر میں، حکیموں کے شہر میں قانون یہ تھا کسی کمزور کو جینے کی اجازت نہیں تھی، صرف طاقتور جیا کرتے تھے۔ ایک دودھ میں ماں کی بچہ کمزور آیا، جب پتا چلا حکومت کو غریب بچہ پیدا ہوا ہے، حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا چاہے ماں اپنے بچے کو پہاڑی سے پھینک دے، اس لیے کہ غریب کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے، اگر غریب معاشرے میں سانس لے گا تو معاشرہ کمزور ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے کمزور بچے کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے حکومت کے آگے مجبور ہو کر کے پہاڑی کی اونچائی پہ چل رہی ہے، بچہ کمزور ہو یا طاقتور ہو لیکن ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، بچہ کالا کترا ہو چاہے جیسا بھی ہو لیکن ماں کے لیے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس ماں نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، پہاڑ کی بلندی پہ لے کے چل رہی ہے، کبھی لال کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی تڑپ جاتی ہے، کبھی رو کے بیٹے کو دیکھتی ہے، کبھی پہاڑ کی بلندی دیکھتی ہے، پہنچی ہے پہاڑ کی اونچائی پہ، تھک کے دیکھتی ہے نیچے کی طرف، جب زمین دیکھی تو لال کو لیا، دیکھ کے کہتی ہے پروردگار میرا بچہ اتنا کمزور ہے، پہاڑ کی اونچائی اتنی ہے، یا اللہ یہ پھینکا گیا تو اس کی ہڈیاں کتنی جگہ سے ٹوٹے گی، یہ سوچ کے وہ روئی ہے۔ اس نے ایک آہ بھری تھی، خدا کی قسم اسی آہ کا جواب بن کر کے مکے میں عبداللہ کے گھر میں میرے نبی نے آ کے بتایا تھا، اور لوگوں دل توڑا نہ کرنا، یہاں سے طاقتور کو نہیں بلکہ زمین پہ کمزوروں کو بھی اتنا بھی جینے کا حق ہے جتنا کسی طاقتور کو جینے کا حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری، سرزمین فرید پور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کسی کو جینے کا حق نہیں تھا۔ آج مجھے بتاؤ، آج مجھے بتاؤ یہ عزت ہے کس کے صدقے میں؟ بولیں، حضور کے صدقے میں۔ میرے آقا نے آتے ہی سب سے پہلا
مکہ شریف میں انسانیت کا وہ سبق پڑھایا کہ جس کی مثال نظر نہیں آتی. توجہ ہے نا؟ برداشت کرے، باتیں میری بڑی کڑوی آنے والی ہے. میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. باتیں کڑوی کرنے لگا. ابھی نواب بھائی نے بھی پڑھا اور حسان بھائی نے بھی کافی شعر سنائے ہوں گے بیٹیوں کے حوالے سے. بیٹیاں ہماری نہیں جائیں گے. حضور آ گئے. صرف ایک سوال رکھ کے پوچھنا چاہتے ہیں. حضور کے دور میں پیدا ہونے کے بعد بیٹی ماری جاتی تھی، حضور سے پہلے. آج پیدا ہونے سے پہلے کی بیٹی مار دی جاتی. آج پیدا ہونے سے پہلے کی بیٹی مار دی جاتی. پہلے لوگ داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے، آج بہو بنا کے بیٹی مار دی جاتی. کس دور میں جی رہے ہم؟ یہ سبق تھا میرے نبی کا. تب تک اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کیا آج بیٹیاں نہیں ماری جا رہی؟ آج دن اخبار میں دیکھو، جہیز کے لیے گلا گھونٹ دیا، گاڑی کے لیے آگ لگا دی بیٹی میں. کیوں؟ کیا یہ کسی کے جگر کا ٹکڑا نہیں؟ آج بیٹیاں سامان کی طرح بیچی جا رہی ہیں. ہم مسلمان ہیں. ایک دن مسلمانوں کے حالات دیکھے میں نے. پہلے جو انگریزوں میں اور مغربی تہذیب میں جو چلن تھا نا، لڑکی لڑکا ایک جگہ بیٹھ کر کے انگوٹھی پہناتے تھے. غیرت کا جنازہ نکل گیا ہماری. آج کلمہ پڑھنے والوں میں یہ چلن آ گیا کہ ایک ہی اسٹیج پہ، ایک ہی منچ پر دلہا بھی ہوتا ہے، دلہن بھی ہوتی ہے. انگیجمنٹ کا وہ بیغیرتی والا ناچ ناچا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکے کو انگوٹھی پہناتا ہے، لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنا رہی ہے. کہاں چلی گئی ہماری حیا؟ کہاں مر گیا جا کے آنکھوں کا پانی؟ یہ دن دیکھنے باقی کی امت کو. ایک طرف فضا کے اندر بیٹیاں برقع پہن کر کے سو رہی ہے کہ اگر ہمارے اوپر بلڈنگ گر بھی جائے، لوگ ہماری لاشیں نکالنے آئے تو ہمارا بدن بے پردہ نہیں ہونا چاہیے. وہ نقاب میں غزہ کے اندر ملبے سے تبھی نکلتی ہے اور ہندوستان میں عیش کی سانس لینے والی میری قوم کی بیٹیاں بے غیرتی کا جنازہ اتنی تیزی سے غیرت کا جنازہ نکال رہی ہے، انگوٹھی مردوں کے سامنے پہنا رہی ہے. اور کیا کدھر چلی گئی ہماری غیرت؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آقا کریم تشریف لائے، بیٹیوں کو عزت میرے نبی نے بخشی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے معاشرے کو کتنا بچایا ہے؟ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا 7 عمریں کر کے آیا ہو، میں نے 8 عمریں کر لیے ہیں. کیا نتیجہ اس عمروں سے؟ اگر تیری بیٹی منچ میں بیٹھ کر کے غیروں کے سامنے انگوٹھی پہنائے، اسے غیرت کہتے ہو، اسے ترقی کہتے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں وہ اندھیرا بھی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. رونا نہیں چاہیے آج ہمیں، رونا نہیں چاہیے. بات علماء کی آتی کہتے مولوی پرانی بات ہوئی گیا. یاد رکھیے گا، ہم پرانی کرتے ہیں لیکن اتنی بھی نہیں کہ جو چلے نا. ہم جو بات کرتے ہیں نا، یہ وہ بات ہے جو خدا کی قسم یہاں بھی چلے گی، مرنے کے بعد وہاں بھی چلے گی. بھائی اس کا ایکو کم کرو، آواز دو یار، آواز صاف سمجھ میں آنی چاہیے. توجہ ہے نا سارے لوگوں؟ یہ کنڈیشن ہماری ہے. انگوٹھی پہنائی جانی ہے، انگوٹھی. شرم نہیں آتی؟ جانتے ہو میں بتاؤں اسلام کا دور کیسا گزرا. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، جن کی تلوار چلتی تھی تو فضا سے آواز آتی تھی، آواز آتی تھی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایسی آواز آتی تھی جن کے تلوار کی ٹائم. ان کا دور خلافت ہے. دور خلافت ایک بچی نقاب کی اوڑھ کر کے چوراہے سے گزر رہی تھی. توجہ ہے نا؟ سن رہے ہیں ساری بات، بہت غور سے میری بات سنیے گا. چوراہے سے بچی گزر رہی تھی اور چہرے پہ نقاب پڑا ہے، کپڑا پڑا ہے. اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور بے توجہی سے بچی کے چہرے کا نقاب اڑ گیا. اڑا اور اتنی دیر کے لیے اڑا کہ اڑتے ہی پھر اپنی جگہ آ گیا. اسی بیچ ایک نوجوان کی نظر اس کی آنکھوں پہ پڑ گئی. آنکھوں کی خوبصورتی دیکھی دیوانہ ہو گیا. لیکن وہ بگڑے ہوئے نہیں تھے. میں یہ بھی بتا دوں
वो ऐसे नहीं थे कि रात के 3-3 बजे 2-2 घंटे नाली पर बैठ के मोबाइल से बात करते। अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हो के 3 घंटे नाली पे बैठ के मच्छर मारता, 3-3 घंटे। और फिर कह रहे अब्बा रिश्ता तेरी मर्जी से नहीं अपनी से करूंगा। क्यों? कि तुम्हें नहीं पता औरत कैसी होनी चाहिए। अबे जानवर, जिसकी जिंदगी 40 साल एक औरत के साथ गुजर गई, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए। तो 3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके आया है और तुझे पता है औरत कैसी अच्छी होती है। ये कंडीशन हमारी कौम की। तो चेहरे पे नजर पड़ी ना, जैसी नजर पड़ी देखा तो कुछ और नहीं, एक बूढ़ी औरत को बुलाया, कहा अम्मा, कहा हाँ, कहा फला जो बच्ची है ना उसके लिए मेरी शादी का पैगाम ले जा। क्या कहा? शादी का पैगाम ले जा। जब इतनी बात कही ना, बुढ़िया ने कहा क्यों? कहा अम्मा बात यह है कि वो रास्ते से गुजर रही थी, मेरी नजर उसकी नजरों पे पड़ गई और मैं उसकी आंखों पे फिदा हो गया, मुझे उससे निकाह करना। जब वो बूढ़ी पैगाम लेके आई ना और बच्ची से कहा बेटी एक नौजवान है, वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया है, तुमसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा माँ उसने मेरी आंखें कहाँ देखी? उसने कहा उसने बताया कि तुम चौराहे से गुजर के जा रही थी तो उसकी नकाब पलटी, हवा से तुम्हारी नकाब उड़ी और उस जवान की आंखें तुम्हारी आंखों से टकराई। कहा बस वो आंखें देख के फिदा हो गया। बच्ची ने जान क्या कहा? उसने ये नहीं कहा चलो एक फॉलोवर बढ़ गया, हाँ? उसने नहीं कहा मेरा एक चाहने वाला बढ़ गया। कहा अम्मा ठहर अभी आती। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, कपड़ा डाला, कहा माँ ये लेके चली जा। बेटी इसमें क्या है? कहा इसमें मेरी आंखें हैं। कहा क्यों? कहा ये आंखें उस जवान को जाके दे जिसका दिल इन आंखों पे आ गया। इतना सुना, बच्ची के जो आंखों से खून चेहरा लबुलहा, बूढ़ी तड़प गई, बेटी ये क्या कर दिया? मैं तो निकाह का पैगाम लेके आई थी। उसने कहा माँ जैसी तूने बताया ना करके मेरी आंखों पे उस गैर महरम की आंखों पर निशाना पड़ गया था, उसने मेरी आंखें देखी है। मैं ये सोच के गैरत से पानी पानी हो रही थी, अगर कयामत में खातूने जन्नत ने मुझसे ये पूछ लिया कि किन आंखों से मेरे पास आई है जिस आंखों पे एक मर्द की नजरें पड़ गई थी, अम्मा मैं क्या जवाब दूंगी? ये आंखें लेके चली जा, आंखें उसे मुबारक हो, खातूने जन्नत की मोहब्बत मुझ कलीफ को मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीन फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो जो है ना सर भाई ये कंडीशन है।